کیا عرصہ دانیال کے ہاتھوں بلیک میل ہوگی؟ کیا عرصہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کمال کو اپنے اور دانیال کے افیئر کے بارے میں بتا دے؟ اس کے علاوہ ہیں عرصہ کی پھرتیاں، لیکن یہ پھرتیاں صرف دوسروں کے لیے، دانیال کے سامنے پھر من کمال کا اپنے جیسا بے وقوف اسسٹنٹ۔ آج ہم کریں گے ایپیسوڈ 43، 44 اور 45 کے ٹیزر کا ریویو۔ آلدو اب عرصہ کو عقل آ گئی تھی کہ دانیال اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمال اپنے اسسٹنٹ کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ دانیال کے بارے میں پتہ کروائے۔ اب اسسٹنٹ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ دانیال کے بارے میں پتہ کرنے دانیال کے پاس ہی پہنچ جائے گا۔ حالانکہ جب آپ نے کسی بندے کے بارے میں چھان بین کرنی ہوتی ہے تو اس کے علم میں لائے بغیر آپ دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خیر، اس میں ایک بھلا کمال کے حق میں یہ ہو جائے گا کہ عرصہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی دانیال کے گھر۔ نہ صرف یہ کہ وہ بندہ عرصہ کی گاڑی دانیال کے گھر کے باہر دیکھ لے گا، بلکہ وہ کمال کو بھی رپورٹ کر دے گا کہ تمہاری بیوی کی گاڑی وہاں کھڑی تھی۔ کمال کو پہلے ہی شک ہے کہ عرصہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے کمال سے، اور یہ کہ شاید عرصہ جانتی ہے دانیال کو۔ اب جس وقت کمال نے عرصہ سے پوچھا تھا کہ کیا تم دانش کو جانتی ہو، تو عرصہ کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ کمال کو بتا دیتی کہ ہاں میں جانتی ہوں، یہ میرا ایکس باس ہے۔ بھلے اپنے افیئر کے بارے میں بھی بتا دیتی، کمال بیچارہ آخر کیا کر سکتا ہے۔ کمال نے اتنا عرصہ جمشید کو بھی تو برداشت کیا تھا، اس کو بھی کر لیتا۔ عرصہ بھول چکی تھی کہ ایسی باتیں کبھی چھپی نہیں رہتی۔ پورے شہر میں عرصہ دندناتی پھرتی رہی، دانیال کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا، تو وہ کیا سمجھتی تھی کہ کبھی بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ کمال کی غیرت کتنی جاگتی ہے اور وہ عرصہ سے کس طریقے سے باز پرس کرتا ہے، یا پھر ہمیشہ کی طرح خاموش رہ کر وہ یہ ویٹ کرتا ہے کہ عرصہ خود ہی اسے اس سب کے بارے میں کچھ بتائے۔ ہم امید کرتے ہیں جیسا کہ ڈرامے کے سٹارٹ میں ہی عرصہ نے جمشید کے اور اپنے بارے میں کمال کو خود ہی بتا دیا تھا، بالکل اسی طرح وہ دانیال کے بارے میں بھی کمال کو بتا دے۔ لیکن لگتا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ عرصہ یہ بات ہائیڈ کرنے کی پھر بھی پوری کوشش کرے گی، یہ جانتے ہوئے کہ کمال کا اسسٹنٹ اس کی گاڑی دیکھ چکا ہے۔ اب آتے ہیں دانیال کی طرف، تو دانیال عرصہ سے اس وقت 10 کروڑ کی رقم مانگ رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے عرصہ کے پاس نہیں ہے۔ اب بیسٹ موقع ہے کہ عرصہ کمال کو بتا دے دانیال کی بلیک میلنگ کے بارے میں، اور آئزل کو بھی اس غلط رشتے سے بچا لے۔ شاید اس طریقے سے کمال اس کو معاف بھی کر دے اور کمال کو لگے کہ عرصہ اتنی بھی بری اور غلط نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عرصہ کی فل ٹائم بےعزتی کی طرف۔ جب دانیال اس کے گھر آئزل کا رشتہ لے کر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دانیال عرصہ کو کوئی ایکسپلینیشن دیتا، کوئی جھوٹی سچی کہانی سناتا، یا کوئی کسی قسم کا اس سے رابطہ کرتا، اپولوجائز کرتا اگر عرصہ کی کوئی بھی امپورٹنس ہوتی اس کی زندگی میں۔ دانیال نے تو کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی، عرصہ منہ اٹھا کے پہنچ گئی اس کے آفس میں۔ پھر چلی ہی گئی تھی تو ہمت کر لیتی اور اس کے کولیگز کے سامنے، اس کے آفس والوں کے سامنے اس سے بات کرتی، لیکن نہیں جی، یہ تو دوشیزہ ہے چھوٹی سی۔ اس کے کہنے پر آ کے اس کے آفس میں بیٹھ گئی اور منہ کر لیا دیوار کی طرف، حالانکہ منہ باہر کی طرف ہونا چاہیے تھا تاکہ اسے پتہ چلتا کہ وہ کب کانفرنس روم سے باہر نکلتا ہے۔ اب دیوار کی طرف بے وقوفوں کی طرح منہ کر کے گھنٹوں بیٹھی رہی۔ جب پورا آفس خالی ہو گیا تو آخری لڑکی سے پوچھ رہی ہے کہ دانیال کہاں ہے۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے جو لڑکوں کے پیچھے جوتے چٹکھاتی پھرتی ہیں۔ اب اس تھکی ہوئی پیاسی مخلوق کو جب کچھ بھی نہ ملا تو آخر پہ اس نے یہ سوچا کہ میں کمال پر ہی اکتفا کروں۔ بہت اچھا ہوا کہ اس کا راز کھل گیا۔ کمال یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ ہو اور وہ لا علم رہے۔ آئزل کا انجام بھی اس سے برا ہونا چاہیے جو ابھی تک ہوا ہے، کیونکہ اب دانیال ایکسپوز ہونے والا ہے تو آئزل تو دانیال سے بچ جائے گی، جبکہ آئزل اتنی بدتمیز ہے کہ اسے ذرا سی بھی پریشانی، دکھ یا شرمندگی نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کے بعد۔ آئزل اب جانتی ہے کہ وہ عرصہ کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے، عرصہ کو اس کے اور فریال کے گڑ چوڑ کا پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی پاس نہیں آئے گی۔ فریال کو گھر سے عرصہ نے کیا نکالا، وہ فریال کو آفس میں لے آئے گی۔ ویسے عرصہ نے جتنی سمارٹلی فریال کو ڈیل کیا ہے اتنی سمارٹلی اگر وہ دانیال کو بھی ڈیل کر لے تو بہت سے معاملات اچھے سے طے ہو جائیں۔ اللہ کرے اس فریال سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور فریال کو آفس میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہ مل سکے۔ ایک بات جو ویورز کو بتانا چاہیے تھی وہ نہیں بتائی گئی کہ فریال آئزل کے کمرے میں کیا چھپانے گئی تھی۔ بانو گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ دانیال ایک فراڈ تھا۔ ذرا جو اس لڑکی نے زحمت گوارا کی ہو کہ عرصہ کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر ہی آ جاتی، یا پھر کم سے کم ایک فون کر کے خیریت ہی پوچھ لیتی کہ ہوا کیا ہے۔ عرصہ کو کنویں میں دھکا دینے کے بعد بانو نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ خیر، اب ہمیں انتظار ہے مین پلاٹ کا کہ یہ کس طرف کھسکتا ہے۔ ڈرامہ 50 ایپیسوڈ سے تو یقیناً اوپر ہی جائے گا۔ جیسے کمال کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا ویسا ہی اس نے اسسٹنٹ ڈھونڈا ہے اور خیر سے اس کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ دانیال کے بارے میں پتہ کرے۔ اتنا بے وقوف بندہ تو کلین چٹ ہی دے گا دانیال کو۔ جب وہ دانیال سے جا کر پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے ہو مجھے بتاؤ،
تمہارے ابو کیا کرتے ہیں یہ بھی مجھے تم ہی بتاؤ۔ تو یہ سب تو دانیال سے کمال ڈائریکٹ خود بھی پوچھ سکتا تھا، اس کے لیے اس بندے کو بیچ میں ڈالنے کی بھلا کیا ضرورت؟